آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو PNA پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ دھاندلی کا ڈھول بجا کے ایک بار پھر اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سیاستدان ایسے ماحول نہ بنائیں اور ہم نیشنل ریکنسیلیشن پہ دھیان نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کی سیاست کھیلتے رہیں گے، تو اس سے نہ پاکستان کی ترقی ہوگی نہ پاکستان کی معاشی ترقی ہوگی، اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ حیدر نقوی صاحب، یہ PNA پارٹ 2 ظاہر آپ نے پڑھی ہوگی تاریخ۔ PNA ایک ڈیفرنٹ موومنٹ تھی، الیکشن کا بائیکاٹ ہو گیا تھا، اس وقت جو حالات و واقعات تھے وہ ڈیفرنٹ اس کا پس منظر تھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب نے کوئی ٹھیک یہ تقابلی جائزہ کیا ہے جو 77 کی تحریک اور موجودہ حالات کا، اور نام بھی PNA پارٹ 2؟ نہیں، دیکھیں بلاول صاحب جس موقع سے خطاب کر رہے تھے آپ وہ دیکھیں، وہ موقع تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کا، اور PNA شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک تحریک تھی، تو وہ اس موقع کے حساب سے بات کر رہے تھے، ایک بات۔ لیکن آپ بلاول بھٹو صاحب کی اسی تقریر میں دوسرے بیانات بھی دیکھیں، اور بلاول بھٹو صاحب نے بڑے واضح انداز میں ایک بات کی، آج سے نہیں کر رہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ بات آج سے نہیں کر رہی، ہمیشہ سے کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہی ہے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور پاکستان کھپے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت کی بات، بلاول بھٹو صاحب کی آپ کیمپینز دیکھیں ان انتخابات سے پہلے، انہوں نے ہر جلسے میں یہ بات کی کہ مفاہمت ہونا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے سیاسی اپنی تحریکوں میں یا سیاسی موومنٹس میں حصہ نہیں لے پا رہے تھے، ان کو دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، ہم آپ کو پاکستان کے سیاسی دائرے میں لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے، اور آگے بھی انہوں نے اس تقریر میں بھی یہی بات کی ہے کہ ایک ڈائلاگ آف ریکنسیلیشن ہونا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور اس وقت اس طرح کے ڈائلاگس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات ہو گئی انہوں نے انتخابی دھاندلی، جو انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں جو جیتی ہے اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو اور 16-17 سال سے جیت رہی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کرانی ہوتی تو وہ کراچی کی 15-16 سیٹیں لے کے دھاندلی کراتی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیتی۔ جس طرح آپ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں کہ وہ تو KPK میں، جس طرح KPK کی بات کرتے ہیں، ایک میں تھوڑا سا ختم کر لوں، جس طرح آپ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں کہ وہ تو PTI کا ووٹ بینک ہے ہی، وہاں تو PTI نے جیتنا ہے، وہاں دھاندلی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سندھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نہ دھاندلی کرتی ہے نہ ہارتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، لیکن کراچی کے اندر کچھ حصہ ملا ہے، آپ کے دوست جو وہاں پہ صحافی موجود ہیں، ہم بھی وہاں پہ ہفتہ 10 وہ پہلے بھی ملا ہے، 8 سیٹیں تھی پہلے، اب 7 ہیں، پہلے 8 تھی اب 7 ہیں۔ ماشاءاللہ وہاں پہ بالکل بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں وہاں پہ۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو PNA پارٹ 2 ہے، اس وقت تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب حسن ایوب نے نہیں پوچھا، میں آ رہا ہوں ان کے پاس۔ اچھا، ایک طرف جو ہے PNA پارٹ 2 ہو گئی، اب دوسری طرف ظاہر ہے وہ PNA جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف سارے اکٹھے ہوئے تھے، تو میں تو کل جب PNA پارٹ 2 کہا گیا تو میں اب ڈھونڈ رہا ہوں کہ PNA تو ہو گئی، یہ ساری جماعتیں PNA بن گئی پارٹ 2، اب ذوالفقار علی بھٹو کون ہے موجودہ اگر حالات کو ہم سامنے رکھیں؟ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، کون ہے اس وقت وہ، اگر وہ سارا ماحول جس کا PNA پارٹ 2 کا حوالہ دیا گیا؟ جو صاحب نہیں جناب، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ شہباز شریف ہے اور آصف زرداری ہے، دونوں ہی ہیں۔ چلیں یہ تو آپ نے 2 تلواروں کو ایک ہی نیام کے اندر آپ نے بند کر دیا، کیا بات ہے جناب اعلیٰ۔ یہ پھر آپ یہ آدھا انہوں نے لیا، آدھا اقتدار انہوں نے لیا۔ چوہدری صاحب نے جو آپ سے سوال پوچھا ہے کہ آپ ویسے اس سٹوری پہ بھی وہ بھی بات بھی کریں گے، بات کر لیتے ہیں کہ آپ کس پہ، نواز شریف صاحب کے جو وہ بنانے جا رہے ہیں ٹرک، وہ سنا ہے وہ بھی جانے آپ کو تحریک لانچ کرنے جا رہے ہیں، ادھر بیٹھیں گے آپ پھر، یا شہباز شریف صاحب کی بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھیں گے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا اگر سپوزٹلی وہ کہیں منظر سے غائب ہوں تو کہتے ہیں جی میاں صاحب کہاں غائب ہو گئے، کیا ان کا دل نہیں لگ رہا پاکستان میں، وہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں؟ پھر اگر وہ کسی سے کوئی ملاقات کریں تو ملاقات کے بعد کوئی ایسی خبریں آ جاتی ہیں، تو پھر اس پر ہم جو ہے نا اس پہ سے بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نا بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بہت عرصہ غائب رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب منظر سے غائب تھے، لیکن کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ بلاول صاحب کدھر گئے۔ ہر جگہ پہ ہوتا ہے ایسا تو نہیں، کافی ٹائم بلاول صاحب ہمارے حکمران ہیں یار، مجھے ملی، ہم کیوں نہیں ذکر کریں؟ میں نے پوچھا، میں نے کہا جی بلاول صاحب آج کے منظر پر نہیں ہے، تو پتہ لگا جناب کہ ان کو شاید کووڈ ہوا تھا،
تو بلاول صاحب جو ہیں اس کے بعد پھر ان کی ریکوری ہوئی, الحمدللہ ہی از فائن. تو بات ایسی ہے کہ کوئی نہ کوئی ریزن بھی ہوتی ہے جب کوئی بندہ نہیں کر رہا ہوتا, ان کی پرائیویٹ لائف بھی ایک ہوتی ہے. تو میاں صاحب کی بھی کوئی پرائیویٹ لائف بھی ہے, وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. پبلک لائف میں تو بلاول صاحب کو ریزن ہوتی ہے نا, پرائیویٹ لائف میں کوئی ریزن ہوتی ہے, وداؤٹ ریزن نہیں. نواز شریف صاحب ویسے آج سے پہلے کب تک آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ روز عمران خان کی طرح جو ہے نا وہ اپنی جو چہرہ ہے وہ عوام کو دکھانا چاہتے ہیں, وہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ آگے بات کرتے ہیں. جب پرائم منسٹر بھی تھے تو نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے آتے ہیں, مرضی سے ملتے ہیں, اور جب وہ بولنا چاہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. اچھا, جو بلاول صاحب کی یہ جو کل کی سپیچ ہے اس کے بارے میں بات کروں, انہوں نے ایک اپنی جو ہے نا ایک قسم کا وہ بتا دیا, اپنے عوام کو کنیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی گڑی خدا بخش میں بھی بتا دیا کہ جی ہم جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. آصف علی زرداری صاحب اس وقت جو ہے وہ ملک کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں. چوتھی مرتبہ کنزیکٹیو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اوپر حکومت بنا چکی ہے, اور اب ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. عوام کا کیا کرنا؟ عوام جی عوام کا کیا کرنا؟ عوام کا کیا کرنا؟ گاؤں گئے ہیں آپ, عید پہ کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہوئی ہے جی. کوئی مارکیٹ میں, بازار میں, کسی سے ویسے ہی پوچھ لیا آپ نے؟ میں تو ملا تو آج صبح میری بات ہو رہی تھی تو لوگ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ جی 16 روپے کی روٹی ہوگی ہے, 20 روپے 25 روپے سے کم ہو کے 16 روپے پر آ رہی ہے. تو پنجاب کے اندر تو روٹی سستی کر دی. میں تو یہ پوچھتا ہوں جو احتجاجی جو تحریک چلانے والی جماعتیں ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ یار اس کے اوپر جو نان بھائی کھڑے ہو رہے ہیں پنجاب حکومت کے خلاف, آپ پنجاب حکومت کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں, آپ وفاقی حکومت کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں. پتہ ہے کہ نان بھائی آٹے کی قیمت کم ہوگی ہے, کسانوں کی گندم کس طرح لی جا رہی ہے, تو وہ کہیں گے یار ہمیں یہاں پہ پروگرام کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے پنجاب حکومت بہت اچھے کام کر رہی ہے, پنجاب سارے کا سارا کسان رو رہا ہے, ان کی گندم سٹارٹ کر دی انہوں نے, ان کی گندم نہیں لی جا رہی, انہوں نے ایئر ایمبولینس سٹارٹ کر دی. اب یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتا ہے, ایئر ایمبولینس کے پیسے ہسپتالوں کے اوپر لگا دیں تو بڑا بہتر ہے. امپلیمنٹیشن عمل درآمد کر کے دکھانا ناممکن ہوتا ہے. تو یہ خالی جو ہے نا وہ گانے گرانے سے جو گانے بنا کر کہتے ہیں جی ہم نے بڑا کر دیا, جی 804 کا قیدی نمبر بنا دیا آپ نے, اس سے عوام کا فلاح نہیں ہے. عوام کی اگر آپ نے فلاح دیکھنی ہے, عوام کو ایکچولی جو روٹی بنیادی ضرورت ہے اگر اس کی قیمت کم کی گئی, آٹا قیمت کم ہوئی, تو میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اور نان بھائی وغیرہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی مذمت کرنی چاہیے.